کبھی ہم نے تصور کیا؟ ابھی سورج اتنا دور ہے تب ہم پریشان ہیں، گھروں کے اندر چھت کے نیچے بیٹھ کر پریشان ہیں۔ اس وقت جب سورج ایسی ہمارے سروں پر اگر کھڑا کر دیا جائے گا، ہمارے جسموں کا کیا عالم ہوگا؟ بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی پریشان کن دن ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو معمولی مت سمجھیے۔ جنت جہنم کا رزلٹ آنے سے پہلے جو یہ منظر ہے قیامت کا، وہ منظر ہی بڑا بھیانک ہے، اور یہ منظر سب کو برداشت کرنا ہے۔ یہ منظر اپنے آپ میں بڑا بھیانک ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تصور کیجئے جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ یہ ستارے کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، یہ زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑے ہیں۔ یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بہہ نکلیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، سارے مردے باہر نکال لیے جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ یہ وہ دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں کہا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے اٹھائے جائیں گے۔ ہاں، ویسے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ جب یہ بات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے؟ لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ کیا عالم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے دماغوں کی حالت ان پریشانیوں سے ایسی ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگی۔ جی ہم ایسا دنیا میں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں کہ کیسا منظر ہوگا، ایسا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، اتنا بھیانک منظر، قیامت کی اتنی پریشانیاں، اتنی ہولناکیاں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش تک نہیں ہوگی۔ ہاں، ہوش تک نہیں ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں، اس دن عالم یہ ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ہاں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اس منظر کی وجہ سے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، ایسا مست ہو کر گھومیں گے، ایسا کہ جیسے کہ آدمی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا نا، ویسا ہو جائے گا حالت اس منظر کو دیکھ کر کے۔ اب سوچئے ایسا منظر، اور اس منظر میں سورج آپ کے سر پر ہے۔ ہوتا نا کہ آدمی اندر سے بہت پریشان ہو، اور پریشانی قیامت کی کیسی ہم سب اچھے سے طریقے سے جانتے ہیں۔ اگرچہ ہم آنکھیں بند کر کے دنیا جی رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حرام کی کمائی کھا رہے ہیں، مست ہو کر گھوم رہے ہیں، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ قیامت کا منظر ایسا منظر جہاں آدم علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہم امتی اللہم امتی کر رہے ہیں۔ ایسا منظر، ایسا عالم، جب سورج اتنا نزدیک ہوگا تو عالم یہ ہوگا، حدیث کے اندر کہا گیا کہ آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ہاں، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کوئی تو اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ یہ عالم ہوگا، ذرا سوچیے۔ لوگوں کو سکون کی تلاش ہوگی قیامت کے اس میدان میں۔
پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی گئی. یہ دنیا کی پیاس. ہم ذرا سا 1 گھنٹے کے واسطے باہر گئے, اندر آئے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ بھئی پانی لے کر آؤ, ہے نا, پانی لاؤ, گلا سوکھ رہا ہے. اب آپ سوچئے قیامت کا منظر, کیا منظر ہوگا جب سورج اتنا نزدیک ہوگا, ہے نا. پیاس سے حالت خراب ہوگی, سائے کے لیے آدمی ترس رہا ہوگا, ہاں, اور اپنے ہی پسینوں میں اپنے اعمال کے حساب سے آدمی غوطے لگا رہا ہوگا. ایسے عالم میں کچھ چیزیں ایسی رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بتا دی ہیں کہ اگر ہم وہ کر کے جائیں تو انشاءاللہ قیامت کی ان پریشانیوں سے, ان ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنے آپ کو سکون میں رکھ سکتے ہیں.